اور سوال یہ، میں جس بھی یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، جس بھی کالج میں جا رہا ہوں، پوچھتا میں یہ ہوں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ تو طالب علم جو ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرتا، ان کو کبھی نہیں لگتا کہ وہ اس ملک میں پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اب پرابلم یہاں پہ کیا ہے، اور میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ یا چلیے یہ تو چھوڑ دیجیے، ہم نے بہت اپنا کریئر جو ہے وہ اسے جوائن کر لیا، تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری اولاد میں سے کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ کبھی کسی نے یہ ہم میں سے کسی نے بھی نہ اپنے بارے میں سوچا، شاید نہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچا کہ وہ کبھی لیڈر یا قائد۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں، اور وہ تالے لگائے گئے ہیں 2-3 جملوں کی صورت میں کہ جی لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، یا جی وہ لیڈر جو ہے وہ صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے، یا جو لیڈر ہے جی قائد ہے وہ تا حیات ہوتا ہے۔ یہ وہ ہم سب کے ذہنوں کی اس طرح سے ٹریننگ کی گئی ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ سوچے، یا ہمارے بچوں میں سے، ہماری اولاد یا نوجوانوں میں سے کوئی نہ سوچے کہ لیڈر وہ بھی ہو سکتے ہیں یا قائد وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو جملے ہیں نا جی لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے یا لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ وہ تالا ہے، وہ زہر ہے جو آپ کے اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں گھول دیا گیا ہے۔ اور اب عالم یہ ہے کہ ہمارے نوجوان زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہیں لیڈروں کی گاڑیوں کے پیچھے ناچنا ہے، لیڈروں کی گاڑیوں کے دروازے کھولنے ہیں، ان کے نام کے پوسٹر چپکانے ہیں، ان کے لیے دوسروں کو گالیاں دینی ہیں فیس بک پر اور ٹویٹر پر، اور زیادہ سے زیادہ بھی اگر وہ سیاسی اچیومنٹ ہے تو وہ یہ کہ ہم نے لیڈر کی گاڑی کے ساتھ لٹک جانا ہے۔ وہ جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا لیڈروں کی گاڑیوں کے ساتھ، وہ ساری زندگی بس اسی بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کی، مریم صاحبہ کی یا بلاول بھٹو کی گاڑی کے ساتھ لٹک جاتا ہوں۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں گاڑی کے اندر بھی ہو سکتا ہوں۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، گاڑی کے ساتھ لٹکنے کا فخر کرنا اور گاڑی کے اندر بطور لیڈر بیٹھے ہونے کو اپنے خیال اور ذہن میں لے کر آنا، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ اور یہ ایسا اس لیے نہیں ہونے دیا گیا آج تک کہ چونکہ ہمارے یہاں ایک کلچر یہ ہے کہ جس نے سیاسی جماعت یعنی اپنی دکان کھول لی، اب جب تک وہ زندہ ہے دکان پر وہ بیٹھے گا۔ یہ دکانوں میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک محمد شفیق نے، محمد حنیف نے، کسی نے دکان کھولی ہے، اور اب وہ 30-40 سال جب تک وہ زندہ ہے وہ دکان پر بیٹھے گا، وہ گلے پر بیٹھے گا، وہ شٹر اٹھائے گا، وہ شٹر گرائے گا، وہ فیصلہ کرے گا کون سا مال رکھنا ہے کون سا مال نہیں رکھنا۔ سیاسی جماعتیں دکانیں نہیں ہوتی، سیاسی جماعتیں ادارے ہوتی ہیں، اور ادارہ کبھی کسی خاندان یا ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ ہم نے یہاں مالک بنا دیا کہ یہ عمران خان صاحب کی دکان ہے، یہ نواز شریف صاحب کے خاندان کی دکان ہے، یہ جناب زرداری خاندان کی دکان ہے۔ دکان تو ایک آدمی یا خاندان کی ہوتی ہے، سیاسی جماعت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ساری دنیا میں ادارے کے طور پر کام کرتی ہے، اور ادارے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں لوگ آتے ہیں اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ لیڈرشپ کا رول پلے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور نئی قیادت آ جاتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں برطانیہ کی 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی کا نام ہے لیبر پارٹی اور دوسری کا نام ہے کنزرویٹو۔ امریکہ کی 2 بڑی پارٹیاں ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس۔ جرمنی کی ایک بڑی پارٹی ہے CDU، BJP، بھارت کی، اس طرح کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں، اس لیے جنہوں نے یہ سیاسی جماعتیں دکانوں کی طرز پر بنا لیں، پھر ساری زندگی انہوں نے پارٹی کے اندر نہ جمہوریت آنے دی، نہ میرٹ آنے دیا، اور نہ ہی قابلیت اور صلاحیت کا کوئی میکانزم متعارف کروایا۔ اب یہ ساری سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ساری نعرے مارتی ہیں کہ ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے۔ ان ساری جماعتوں کو ملک میں جمہوریت چاہیے لیکن پارٹی میں جمہوریت لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان ساری جماعتوں کو ملک میں فیئر الیکشنز چاہیے لیکن پارٹی میں فیئر الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان ساری سیاسی جماعتوں کو ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے لیکن یہ اپنی پارٹی کے آئین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے نا، یعنی سب لوگ کہتے ہیں ہمیں ملک میں جمہوریت چاہیے، پارٹی میں جمہوریت نہیں آنے دیں گے اس لیے کہ کوئی عام آدمی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ملک میں صحیح الیکشنز چاہیے، پارٹی میں کبھی الیکشنز ہی نہیں ہونے دیں گے۔ ملک میں آئین کی بالادستی چاہیے، پارٹی کے آئین پر عمل نہیں کرنا جس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشنز ہوں گے۔ اس منافقت کے ساتھ پاکستان کا سیاسی نظام چل رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت آ جائے، ملک میں فیئر الیکشنز ہوں، ملک میں آئین کی بالادستی ہو، اور انفارچونیٹلی اپنے گھر میں اپنی سیاسی جماعت میں یہ کام کرنے کے لیے کوئی بھی کبھی آپ نے سنا کہ زرداری صاحب کے فیصلے کے خلاف پیپلز پارٹی کے کسی عام کارکن نے کہا جی ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو، یا نواز شریف صاحب کے فیصلے کے خلاف کوئی کھڑا ہو گیا ہو، یا عمران خان صاحب کے فیصلے پر کسی نے اعتراض کیا ہو یا اختلاف کیا ہو پارٹی کے؟ مطلق العنان عامر پر ڈکٹیٹرشپ کی آپ صحافی دوست مجھے سارے ذرا ڈیفینیشن بتائیے۔ ایک آدمی ایک منصب پر اپنی آخری سانس تک رہے، ایک آدمی فیصلہ کرے، اور جب وہ فیصلہ کرے اس سے پہلے وہ کسی کے مشورے کا پابند نہ ہو، اور جب وہ فیصلہ کر لے تو اس فیصلے سے کسی کو اختلاف کی جرت نہ ہو۔
بادشاہت، ڈکٹیٹرشپ، آمریت اور کیا ہوتی ہے، اور یہی ہماری سیاسی جماعتوں میں ہو رہا ہے۔ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس وجہ سے بدقسمتی سے پاکستان میں عام لوگوں، عام نوجوانوں یا مڈل کلاس کے لوگوں کے پارٹی چیئرمین بننے یا اوپر آنے یا وزیر اعظم پاکستان بننے کا راستہ رکا رہتا ہے، اس لیے کہ جو بھی اپنی دکان کھولتا ہے وہ کہتا ہے وزیر اعظم تو میں ہوں گا، یا میری بیٹی ہوگی یا میرا بھائی ہوگا۔ وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی عام آدمی یا مڈل کلاس کے نوجوان کو موقع دے۔ جب تک پاکستان میں کوئی عام مڈل کلاس کا آدمی وزیر اعظم نہیں بنے گا، زہران ممدانی جیسے آگے آیا، جیسے صادق خان ہے، جیسے حمزہ یوسف، دنیا بھر میں مثالیں، ہمارے بھارت میں ہمسائے میں چائے بیچنے والے ایک آدمی کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ 78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس آدمی کو ایک بھی مڈل کلاس آدمی پرائم منسٹر نہیں بنا۔ سب سرمایہ دار تھے، سب وڈیرے تھے، کوئی ایچیسن کالج کا پڑھا ہوا ہے، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، کوئی اتفاق فاؤنڈری والوں کا بچہ ہے، کوئی وزیر اعظم کا بیٹا، کوئی وزیر اعظم کی بیٹی، پھر وزیر اعظم، یہی سرکل چل رہا ہے۔ کوئی ایک مڈل کلاس آدمی نہ ہم نے اپنا لیڈر بنایا، اور کوئی ایک مڈل کلاس آدمی نہ ہم نے پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا۔ جس دن مڈل کلاس کا کوئی آدمی پرائم منسٹر آف پاکستان بنے گا، جس نے بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھائے ہوں گے، جس نے لوڈ شیڈنگ، غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری کا سامنا کیا ہوگا، وہ بدلے گا پاکستان کی تقدیر۔ یہ ایچیسن کالج سے پڑھ کر نکلنے والے، یہ اتفاق فاؤنڈری والوں کے ارب پتی کھرب پتی بچے، یہ وزیر اعظم، ابن وزیر اعظم، بنتے وزیر اعظم، پھر ابن وزیر اعظم، یہ نہیں بدل سکتے پاکستان کی۔ ان کا مسئلہ صرف ایک ہے، اپنا اقتدار، اپنی کرسی۔ اور ہم بدقسمتی سے 78 سال میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بھٹو کی لڑائی لڑتے آئے، کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑتے رہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں ہم نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑتے رہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں ہم عمران خان صاحب کی لڑائی لڑتے ہیں۔ اس نظام کی لڑائی کس نے لڑی ہے؟ ہم شخصیات کی لڑائی، ان کی کرسی کی لڑائی لڑتے ہیں۔ اس کو لے آئے تو ٹھیک ہے، وہ آدمی کی کرسی پر ہو تو ہمیں نہ اسٹیبلشمنٹ بری لگتی ہے نہ نظام برا لگتا ہے، وہ آدمی کرسی سے ہٹ جائے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ بھی بری لگتی ہے، ہمیں نظام بھی برا لگتا ہے۔ ہم میں سے کسی نے نہ اپنی لڑائی لڑی نہ کبھی نظام کی لڑائی لڑی۔ اب جب میں یہ ساری باتیں کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی اپنی سیاسی پارٹی بنانے جا رہا ہوں، جو اس وقت ہنگامہ مچا بھی ہوا پاکستان میں، اور میں جو ہے نا وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، اور مجھے اسٹیبلشمنٹ لانچ کر رہی ہے۔ تو میں ہر جگہ جہاں میں جا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ بات آج سے پہلے کبھی کسی نے کی نہیں تو سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو۔ میں بطور ایک صحافی، ایک جرنلسٹ، ایک فکری اور نظریاتی تحریک چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں میری خواہش ہے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عام لوگ، پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان کوئی اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے، اور خود اپنی پارٹی کی قیادت کے فیصلے کریں۔ یعنی میرا کام صرف فکری اور نظریاتی طور پر لوگوں کو متحرک کرنا ہے۔ میں دنیا کے تقریباً کوئی 70 ملکوں میں جا چکا، وہاں کا پولیٹیکل سسٹم اسٹڈی کیا، میں نے کینیڈین پارلیمنٹ سے ایڈریس کیا، میں نے برٹش پارلیمنٹ سے خطاب کیا، کیمبرج یونیورسٹی میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں، جہاں جہاں میں نے یہ سیکھا کہ ہم ایک چیز ہے بنیادی جو غلط کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ہماری بنیاد میں ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ہماری جو نرسریز ہیں جنہوں نے لیڈرز پروڈیوس کرنے ہیں، جنہوں نے سسٹم کو چلانے والے لوگوں کو آگے لے کر آنا، ان کے اندر ہی میرٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، ان کے اندر ہی کوئی الیکشن نہیں ہوتا۔ تو یہ بات پاکستان کے لوگوں کو بتائی جائے کہ خدا کا واسطہ ہے ایسی سیاسی جماعت کی تشکیل کی جانب بڑھیں جو کسی ایک خاندان کی ملکیت نہ ہو، جو کسی ایک آدمی کی ملکیت نہ ہو، جس کے مالک و مختار پاکستان کے عام لوگ ہوں، پاکستان کے نوجوان اس میں فیصلہ کریں کہ ان کی قیادت کس کے حصے میں ہے۔ تو یہ بات میں لے کر جا رہا ہوں، اور میں اس بات پر حلف دے رہا ہوں ہر جگہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ نہ تو میں یہ بات کسی کے کہنے پر، کسی کی خوشی کے لیے، کسی کی ایما پر یا کسی خاص آدمی یا پارٹی کے خلاف کر رہا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ نہ میں اپنے کسی مفاد کے لیے کر رہا ہوں۔ میں ساری زندگی کبھی کوئی سیاسی، حکومتی یا سرکاری عہدہ نہ لوں گا، نہ مانگوں گا، نہ اسے قبول کروں گا، اور نہ ہی کسی بھی طرح سے اس کا امیدوار ہوں گا۔ یہ جیسے قوم کی تسلی ہوتی ہے کر دے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے عام لوگوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کریٹ کرنا چاہیے جس کے فیصلے وہ خود کریں، جیسے ساری دنیا میں لیبر پارٹی ہے، کنزرویٹو پارٹی ہے، اور باقی ساری سیاسی جماعتیں ہیں۔ بس یہ درخواست دے کر میں آیا ہوں، اور اس میں آپ کا جو بھی ویلیوبل ان پٹ ہوگا، آپ کی تجاویز ہوں گی، آپ کی جو رائے ہوگی۔ بس ایک بات ظاہر ہے، اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے ابتدا میں، تو ہر وہ آدمی جس نے دنیا کی تاریخ میں کوئی نئی بات کہی یا کوئی نئی بات سنائی لوگوں کو، کوئی نیا پیغام لے کر گیا، اس پر الزام بھی لگے، اس پر تنقید بھی ہوئی، لوگوں نے اسے برا بھلا بھی کہا۔ ہم جن کے جوتوں کی خاک کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کی سنت بھی یہی ہے کہ جب انہوں نے اپنی بات کہی تو لوگوں نے ان پر بھی بہت بہت طرح کے الزام۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جو شخصیات ہیں، سقراط کی آج ہم بات کرتے ہیں کہ زہر کا پیالہ، سقراط کو پورے ایتھنز نے مل کر زہر کا پیالہ پینے کی سزا سنائی تھی، یعنی پورا شہر خلاف تھا اس کے۔ آج ہم اس کی عزت کرتے ہیں
تو جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں عزت دی ہے، ابتدا میں ان پر تنقید بھی ہوئی، الزام تراشی بھی، تو میں اس سے ہرگز نہیں گھبراتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا، پہنچ رہا ہے، اور بہت جلد تبدیلی آئے گی۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، ایک صاحب ہمارے ایک دوست جرنلسٹ تھے لاہور میں، تو مجھے کہنے لگے کہ یار بھائی وہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ تو سر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا سر کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ میری اور آپ کی ایک پرانی فوٹو تھی، میں نے فیس بک پہ لگائی ہے، تو اس پہ 20,000 لوگوں نے نا وہ ہنسنے والا ایموجی لگا دیا ہے، یعنی 20,000 لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور صرف 3,000 لوگ ہیں جنہوں نے وہ تھمز اپ کا نشان لگایا اس کے اوپر۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی کامیابی ہے ہماری، ایک پارٹی اس ملک میں 60 سال پرانی ہے، دوسری پارٹی اس ملک میں 40 سال پرانی ہے، تیسری پارٹی اس ملک میں 30 سال پرانی ہے، یہ ساری پارٹیاں مل کے 20,000 لوگ ہیں جو ہم پہ ہنس رہے ہیں، اور مجھے 30 دن بھی نہیں ہوئے اپنی بات کرتے ہوئے 3,000 لوگ مجھے تھمز اپ کہہ کے میرے ساتھ اگر کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو 3,000 تو بہت بڑا نمبر ہے، 330 لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی ہے، ظاہر وقت لگے گا اس بات کو لوگوں تک پہنچنے میں۔ ایک اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا جی آپ ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں، آپ مینار پاکستان پہ جلسہ اناؤنس کریں تو دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ، کتنے لوگ آپ کے نیریٹو کے ساتھ ہیں۔ تو ان کے خدا کے بندے، ایک عمران خان جس نے ورلڈ کپ جیتا اس ملک کے اور قوم کے لیے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دل، ایک آدمی جس نے شوکت خانم بنایا جو رہتی دنیا تک اس کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا، بہترین کارنامہ، اس آدمی نے بھی جب سیاست شروع کی تو اس کے 18 سال بعد پہلا جلسہ کیا مینار پاکستان پر۔ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 دن کے بعد جلسہ کر کے دکھایا مینار پاکستان پہ، تو یہ بڑی ناانصافی ہے۔ میں نہیں کہتا مجھے 18 سال دیں، میں یہ بھی نہیں کہتا مجھے 18 مہینے دیں، 18 ہفتے کا وقت تو دیں، میں اپنی بات تو لوگوں تک پہنچاؤں، گلی گلی جا کے، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، محلوں اور شہروں کے اندر، اور پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ مینار پاکستان بھی یہیں پر ہی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے خلاف جائیں، میں کہتا ہوں آپ پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں کرتے رہیے، آپ نون لیگ کو فالو کرتے ہیں ضرور کیجیے، آپ زرداری صاحب کے فالو ہیں ضرور کریں، یہ سوچیں کہ ان کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو فالوور ہیں ان کے لیے خاص طور پر کہ بھائی خان صاحب ایک بار اور وزیر اعظم بنا دیں گے آپ ان کو اسٹرگل کر کے، 2 بار اور وزیر اعظم بنا دیں گے، اللہ ان کو 100 سال کی صحت مند زندگی دے، لیکن ان کے بعد کیا کریں گے؟ ان کے بعد پھر کسی اور شخصیت کو ڈھونڈیں گے، پھر آپ کی جو نسلیں اور آپ کی اولادیں ہیں وہ پھر یہی زرداری خاندان اور یہی شریف خاندان، تو کیا کرنا ہے اگلے 5 سال میں، 7 سال میں، 8 سال میں، 10 سال میں؟ اسی طرح ہم نے شخصیات اور خاندانوں کے پیچھے گھومتے رہنا ہے، یا پھر کوشش کرنی ہے کہ اب عوام کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہو جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے، اور اس پہ کوئی آدمی، کوئی اقرار الحسن، کوئی ABC XYZ اس کا مالک نہ ہو یا اس کی اجارہ داری نہ ہو، آپ لوگ اجتماعی طور پر اکثریت رائے سے اس کے فیصلے کریں۔ یہ بس چھوٹی سی بات ہے جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی، اور آپ کی کوئی رائے، تجویز یا سوال ہے مجھ کے لیے حاضر ہے۔